الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک باواز بلند صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ قابل تکریم عظیم سادات کرام عظیم علماء کرام عظیم راکین مجلس حسان ارباب علم و فکر محبین مصطفیٰ کریم اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے توسل سے اس عظیم الشان محفل پاک کو اور محافل کی اس کہکشاں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور یہ 69 روزہ ایک خوبصورت کہکشاں مجلس حسان نے جو سجائی اللہ کریم حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تفکر و تخیل کے تصدق سے ان تمام دوستوں کے علم میں عمر میں صحت میں کاروبار میں جان و مال میں عزت و عرفان میں کروڑ برکتیں نازل فرمائے جس طرح جمیع احباب حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد آصف قادری صاحب حضرت قبلہ پروفیسر شیخ محمد ریاض صاحب عزت مآب محترم راؤ محمد احمد سعیدی صاحب اور صدر مجلس حسان قبلہ سلیم صاحب سید سہیل عابد شاہ صاحب قبلہ سید اصغر شاہ صاحب سب نے اظہار خیال فرمایا اور محترم حضرت قبلہ ڈاکٹر غلام کوثر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں اس الکوثر کی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے صحت و تندرستی اور ان کا سایہ کرم ہم سب پہ تادیر قائم و دائم رکھے وقت چونکہ کافی ہو چکا اور احباب گفتگو فرما چکے تو 2-3 باتیں کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صفتاں کی آقا میں سناواں تیریاں صفتاں کی آقا میں سناواں تیریاں سونیاں نے جگ تو اداواں تیریاں اور کلائی زمانہ نہیں تعریفاں کردہ کلائی زمانہ نہیں تعریفاں کردہ کردائے رب بھی ثناواں تیریاں کردائے رب بھی ثناواں تیریاں سونیاں نے جگ تو اداواں تیریاں اور گن گن کنیاں کے دساں سونیاں
گن گن کنیاں کے دساں سونیا میرے تے کروڑاں نے عطاواں تیریاں. جن جن پہ عطائیں ہیں ذرا بازو تھوڑے سے دکھا کے بھئی گن گن کنیاں کے دساں سونیا گن گن کنیاں کے دساں سونیا گن گن کنیاں کے دساں سونیا ساڈے تے کروڑاں نے عطاواں تیریاں ساڈے تے کروڑاں نے ساڈے تے کروڑاں نے عطاواں تیریاں سونیاں نے جگ تو اداواں تیریاں. مفتی صاحب یہ میرا اپنا ہی شعر ہے ابھی جو میں پڑھنے لگا ہوں ایک حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ جنت دیاں ٹہنیاں نو ایویں پھڑ لون جنت دیاں ٹہنیاں نو ایویں پھڑ لون کتھے کتھے پہنچ دیاں باواں تیریاں کتھے کتھے پہنچ دیاں کتھے کتھے پہنچ دیاں باواں تیریاں سونیاں نے جگ تو اداواں تیریاں صفتاں کی آقا میں سناواں تیریاں سونیاں نے جگ تو اداواں تیریاں. معزز احباب بارک اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا ما یمنع الذین نصروا اللہ ورسولہ باسلحتہم من ینصروہ بألسنتہم. میرے صحابہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی مدد تلواروں سے تو کرتے ہو اپنی زبانوں سے کیوں نہیں کرتے؟ جب احد میں تمہیں پکارا جاتا ہے جب بدر میں تمہیں بلایا جاتا ہے جب خندق میں تمہیں یاد کیا جاتا ہے تو تم تلواریں نیزے تیر اٹھا کر فوری پہنچ جاتے ہو تلواروں سے تو مدد کرتے ہو زبانوں سے کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شارع علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ تلواروں سے مدد کرنے والے بھی ہوں اور کچھ اپنی زبانوں سے مدد کرنے والے بھی ہوں اور یہ ہیں وہ جو اپنی زبانوں سے ہمہ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات و برکات پہ پہرا دے رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کون ہے جو اپنی زبان سے مدد کرے گا؟ فقام حسان بن ثابت. تو مجلس حسان جن کے نام پہ قائم ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ حکم کیجئے. سرکار نے فرمایا جب کفار تیر چلاتے ہیں تو تم تیر سے جواب دیتے ہو جب وہ تلوار چلاتے ہیں تو تم شمشیر سے جواب دیتے ہو وہ نیزہ مارتے ہیں تو نیزے سے جواب دیتے ہو. اب کفار نے میرے خلاف زبان درازی شروع کر دی ہے وہ ہجا کر رہے ہیں توہین آمیز شعر کہتے ہیں تو تلوار کا جواب تلوار سے ہونا چاہیے شعر کا جواب شعر سے ہونا چاہیے نثر کا جواب نثر سے ہونا چاہیے. تو جس انداز میں دشمن آپ پہ حملہ آور ہے اسی انداز سے اس کو جواب دے. تو حضرت حسان بن ثابت آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو وضعت لسانی علی صخر لفلت. حضور اگر میں اپنی زبان کو چٹان پہ رکھ دوں تو چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. رب نے مجھے وہ فصاحت و بلاغت عطا کی اگر میں پتھر پہ رکھ دوں چیر کے رکھ دے سر پہ رکھ دوں تو ختم کر دے کاٹ کے رکھ دے. آپ حکم فرمائیں میں ان کا علاج کرتا ہوں. مکے کے ان لوگوں کا جو آپ کی بارگاہ میں اس طرح کے شعر پیش کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کیف تہجو وانا منہم. حسان تم ان کی توہین کیسے کرو گے؟ آنا منہم میں بھی تو انہی میں سے ہوں.
تو جب تم ان کی ہجا کرتے ہوئے کہو گے کہ مکی لوگ ایسے ہیں تو میں بھی تو مکی ہوں، جب تم کہو گے کہ قریشی ایسے ہیں تو میں بھی تو قریشی ہوں، جب تم ان میں سے کسی اس طرح کی صفت سے انہیں یاد کرو گے تو میں بھی تو انہی کے علاقے سے ہو کے آیا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ خوبصورت جواب دیا حضرت حسان بن ثابت۔ آپ نے عرض کیا حضور میں آداب رسالت مآب جانتا ہوں، یہ نہیں ہوگا کہ میں آپ کی تعریف کرتے ہوئے کوئی ایسی بات، ان کی تنقیص کرتے ہوئے کوئی ایسا جملہ آپ کی طرف آ جائے، نہیں، اسلک کما تسل شعرۃ من العجین، حضور میں آپ کو ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعت پڑھنے سے پہلے، نعت کہنے سے پہلے اس کے تمام تر جو آداب ہیں ان سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اچھا تو پھر تم تیار ہو تو پھر جاؤ پہلے جا کے صدیق اکبر سے کچھ سیکھو۔ کن سے سیکھو؟ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، پہلے ان سے جا کے کچھ سیکھو۔ کیوں؟ واہ واہ، قبلہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں یہ آج ہی ہم پڑھا رہے تھے اپنے درس حدیث میں، آپ نے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا پہلے صدیق اکبر سے جا کے کچھ آداب سیکھو۔ ابھی رات جی ایک جہاں پہ جناب میں تھا پروگرام تو میں نے ایک بات پیش کی تھی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے جب وہ شعر پڑھا نا آخری لمحات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آخری لمحات میں، تو وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، تو آپ نے فرمایا نہیں، ذاک رسول اللہ، یہ شعر صرف رسول اللہ، یعنی یہ ہیں آداب۔ تو اس لمحے جب حضور نے فرمایا ان سے جا کے سیکھو، وہ ان کے شجرہ نسب کو جانتے ہیں، ہر مخفی بات ان کے سامنے آیا ہے، ان سے جا کے پوچھو۔ تو پھر جب گئے سیکھ کے آئے تو عرض کی حضور حکم فرمائیے اب، تو سرکار نے فرمایا اُحْجُهُمْ وَمَعَكَ رُوحُ الْقُدُسِ، جاؤ جا کے اب ان کی ہجا بیان کرو، وہ میری تعریف ہوگی اور تمہاری مدد جبریل امین کریں گے۔ کون مدد کریں گے؟ صحیح مسلم شریف میں ہے اسی مقام پہ اِنَّا رُوحَ الْقُدُسِ هُوَ يُوَيِّدُكَ، جاؤ جا کے میری نعت کہو، میرے دشمنوں کی تذلیل کرو، جبریل امین اِنَّا رُوحَ الْقُدُسِ هُوَ يُوَيِّدُكَ، وہ تمہاری مدد کرتے رہیں گے، وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پتہ یہ چلا جب کوئی حضور کی مدد کے لیے سوچتا ہے، تخیل بناتا ہے، تفکر کرتا ہے، تو اس وقت وہ اکیلا نہیں ہوتا، جبریل امین اس کے لیے اچھے اچھے خیال بنا کے دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور یہ یویدو مضارع کا صیغہ ہے، قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ان سے ہم سیکھتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ انہوں نے ایک بار مدد کرنی ہے، دو بار نہیں، وہ مدد کرتے ہیں اور مدد کرتے رہیں گے، اور قیامت کی صبح تک جب بھی کوئی مصطفیٰ کریم حضور کی شان میں، حضور کی تعریف میں، حضور کی توصیف میں، سرکار کی مدح ثنائی کرنے کے لیے جب بھی کوئی بیٹھے گا تو جبریل امین اس کی مدد کے لیے وہاں پہ موجود ہوگے۔ اور یہ مجلس حسان اتنے دن جو گزر گئے تو یقیناً جبریل امین کی معاونت و مدد انہیں بھی حاصل رہی۔ یہ بہت خوش قسمت لوگوں کا یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ کسی دشمن سے اس کو کوئی نہیں اپنے گھر بلاتا۔ میں نے ابھی جو آیت پڑھی ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کریم فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے مل کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ یعنی رب ہمیں دعوت دے رہا ہے ہماری مجلس میں آؤ، ہماری محفل میں آؤ، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو آ جاؤ تم بھی، ہم نے تو مجلس سجا رکھی ہے، میں اور میرے فرشتے ہم وقت مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود بھیج رہے ہیں، آپ بھی آؤ، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ دیکھیں کوئی بڑا شخص اگر آپ کو اپنی محفل میں بلائے تو آپ فخر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تو یہ تو اللہ کریم بلا رہا ہے اور بلا کے کہہ رہا ہو ہم مل کے مصطفیٰ کریم حضور کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو آپ نے کیا ہے، یہ رب کی مجلس میں آپ حصے میں آ گئے، ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کا کرم ہوا، اور یہ جو درود و سلام کا کرم ہو جاتا ہے نا کسی پہ، یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ ہمارے ابا جی
ساری کائنات کے باپ حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام مواہب الدنیا میں موجود ہے. جب حضرت بی بی پاک حوا سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ جب یہ رشتہ ہوا تو جب آپ قرب میں جانے لگے تو اللہ کریم نے فرمایا پیارے آدم پہلے حق مہر تو دو. تو یا اللہ کون سا حق مہر ہے؟ حضرت حوا تک رسائی کے لیے حق مہر کون سا ہے؟ فرمایا پہلے 20 مرتبہ میرے حبیب پہ درود پڑھو. یہ سلسلہ تو وہاں سے شروع ہوا ہے. میں نے 2 واقعات سنانے ہیں اور شاید کوئی بندہ کہے جی یہ واقعات آپ کیوں سناتے ہیں، کس سے کیوں سناتے ہیں؟ یہ اس لیے سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کذالک نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک. حبیب ہم پہلے رسولوں کے قصے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے قلب کو دل کو ہم اور مضبوط کر دیں. نبیوں کے قصے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں. ہم انبیاء کی اور پھر امام الانبیاء کی بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ جب ہم ان کی بات سنیں، ان کا ذکر سنیں تو ان کے تذکرے سے ہمارے دل، ہمارا ایمان، ہمارا یقین وہ اور مضبوط ہو جائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے درود پاک کے حوالے سے یہ 2 واقعات ہیں. مواہب الدنیا میں موجود ہے، الخصائص میں موجود ہے. یہ بات آپ نے سنی ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام میدان حشر میں آئیں گے اور آ کے عرض کریں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں ادھر سے گزر رہا تھا، آپ کا ایک امتی اسے فرشتے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی جانتے ہیں مشکلیں اس کی حل ہوگی تو اس در سے ہوں. امتی حضور آپ کا ہے، فرشتے پکڑ کے ادھر لے کے جا رہے ہیں، کرم نوازی فرمائیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور تیزی سے اس طرف جائیں گے، فرشتوں کو روکیں گے، ٹھہرو بھائی کدھر لے کے جا رہے ہو، میرے غلام کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تو حضور یہ ہم نے اس کا جو نامہ اعمال دیکھا، وزن کیا، اس کی نیکیاں کم ہو گئیں، اس کے گناہ بڑھ گئے. تو سرکار فرمائیں گے ٹھہرو ٹھہرو رکو. قریب جا کے حضور اپنی جیب مبارک ایک پرچی نکال کے اس میں رکھیں گے. وزن بڑھ جائے گا، نیکیاں بڑھ جائیں گی. تو وہ حیران ہو کے کہے گا کہ آپ کون ہیں جی، آپ نے اتنی کرم نوازی فرمائی، مہربانی فرمائی، میں تو دوزخی ہو گیا تھا، تو آپ کون ہیں؟ تو حضور فرمائیں گے جس پہ تم درود و سلام پڑھا کرتے تھے میں وہی، اور یہی وہ تیرا پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ایک تو یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ بھی تو شامل ہوا ہی ہوگا نا حساب میں، مگر ایک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خصوصی رحمت بھی ہوگی کہ سرکار خصوصی کرم نوازی فرما کے اپنی ذات پہ درود پڑھنے والوں کے لیے قیامت والے دن اس طرح ان کی مشکل کشائی کریں گی. اور قبلہ ظہوری صاحب نے بھی اسے خوب اپنے رنگ میں باندھا. آپ کہتے ہیں بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں. نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ان سا کوئی عظیم دیکھا، نہ ایسا کوئی حبیب دیکھا. حضور کی مثل کوئی نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی مثل کوئی نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑائیں گے. بہت خوبصورت کتاب ہے اور صوفیاء کے ہاں تو اسے باقاعدہ ایک خصوصی طور پہ روزانہ کے اوراد و وظائف میں وہ شامل ہے. دلائل الخیرات شریف حضرت امام محمد بن سلیمان الجزولی آپ نے یہ جو کتاب لکھی تو وہ معروف واقعہ ہے. ایسے جا رہے ہیں حج کے لیے تو رستے میں ایک بستی سے گزرے، ضرورت تھی وضو کرنا ہے، پانی نہ ملا تو قریب ایک کنواں دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ اس کنویں سے پانی لیتا ہوں. جب قریب پہنچے تو وہاں پہ نہ رسی تھی نہ ڈول تھا.
ساتھ ایک مکان تھا، اس کی چھت پہ ایک چھوٹی سی بچی وہ موجود تھی، اور اس نے حضرت امام محمد بن سلیمان جزولی کی طرف دیکھا کہ کیسے پریشان کھڑے ہیں، تو کہنے لگی لماذا انت تتفکر شیخ، آپ کیوں پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا انی اريد ان اتوضا، میں وضو کرنا چاہتا ہوں، مگر یہاں کنویں پہ نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ تو وہ کہنے لگی من این انت، آپ کہاں سے؟ تو آپ نے فرمایا میں جئت من مصر، میں اس وقت مصر سے آیا ہوں، میں نے پانی چاہیے، مجھے ڈول رسی نہیں ہے، وضو کرنا ہے۔ تو کہنے لگی من انت، آپ ہیں کون، نام کیا ہے آپ کا؟ تو آپ نے بتایا میرا نام محمد بن سلیمان جزولی ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی دیکھ کے کہنے لگی اچھا، مشہوری تو آپ کی بڑی سنی ہے، کتابیں بھی آپ نے لکھی ہیں، بڑا نام ہے آپ کا، آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں، اور آپ کا حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی نکل نہیں رہا۔ پریشان ہوئے، اس نے کہا یہ نام تو اتنا بڑا ہے، کنویں سے پانی نکل نہیں رہا آپ سے۔ تو کہنے لگے بیٹی بات یہ ہے کہ کنویں سے پانی تو ڈول ہوگا، رسی ہوگی تو پھر ہی نکلے گا نا۔ اس نے کہا نہیں، ہم تو ایسے نکال لیتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹی ایسے کیسے پانی آئے گا؟ اس نے نا وہیں اوپر سے، چھت کے اوپر سے ایسے نا اپنا لعاب پھینکا، ایسے تھوکا۔ امام محمد بن سلیمان جزولی فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ لعاب جو کنویں میں گرا تو وہ گرا پہلے یا پانی باہر ایسے اچھل کے پہلے باہر آیا؟ کس طرح؟ ایسے فوارے کی صورت میں پانی باہر نکلا۔ تو فرماتے ہیں مجھے وضو تو بھول گیا، میں نے کہا یہ تو کوئی بات ہی اور ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگے ہاتھ جوڑ کر، بیٹی یہ بتا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کو پتا نہیں ہے کیا کیا ہے؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا، یہ پانی کیسے ابل کے باہر آ گیا؟ یہ اس نے کہا ہم تو روزانہ ایسے ہی کرتے ہیں، ہمیں تو ڈول کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ بیٹی تم کیا کرتی ہو، تمہارا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی عمل نہیں ہے، کثرت الصلاۃ علی النبی، بس ایک عمل ہے کہ ہر وقت مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتی رہتی۔ قبلہ شاہ جی جب میں نے یہ واقعہ پڑھا نا تو اس واقعے کی لذت تو اپنی جگہ پہ، پر میں سوچنے لگا وہ جو چھوٹی سی بچی ہے یار، کسی نے اس کی تربیت بھی تو کی ہوگی بھئی اس بچی کے تقوی کا ثمر یہ ہے کہ لعاب کنویں میں گرتا بعد میں ہے، پانی اچھل کے پہلے باہر آ جاتا ہے۔ اس بچی کے ماں باپ کس درجے پہ ہوں گے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ اس امر کی ضرورت ہے کہ آج سب سے زیادہ ہم اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، ان کی تربیت پہ فوکس کریں، ان کو درود و سلام پہ لگا دیں، ان کے دلوں میں حب اہل بیت اطہار، حب اصحاب کبار، حب اولیاء، حب صوفیاء، حب مصطفیٰ، حب انبیاء، یہ چیز ان کی گھٹی میں شامل کریں۔ آپ کا بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سیاستدان بنے، کسی جماعت میں بھی جائے، مگر سب سے پہلے آپ کا بیٹا مصطفیٰ کریم حضور کا سچا عاشق ہونا چاہیے، اس کی زبان پہ درود و سلام کے ترانے جاری، اور جب یہ ہوگا تو پھر سارے کام آسان ہو جائیں، سارے کام آسان۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے سوچا بھی کام تو تم نے پہلے بہت کیا ہے، تو پھر ایسے کرو، بڑا کام کیا ہے آپ نے ماشاءاللہ۔ تو بڑا ہی خوبصورت ایک شعر قبلہ صاحب نے عطا کیا اسی مناسبت سے، کسی امتی کو سقر کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ، کسی امتی کو سقر کے رخ یعنی دوزخ کی طرف، آگ کی طرف، کسی امتی کو سقر کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ قبلہ حنیف نازش صاحب کا شعر، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ واقعی یہ اختیار ہے، یہ جو میں نے شعر پڑھا تھا نا اس میں بھی یہی بات تھی۔ اختیار یہ ہے کہ حضور وہاں جماعت کروا رہے ہیں اور حالت نماز میں سرکار اپنا دست مبارک اٹھا کے وہ جنت کے خوشے انگوروں کے حضور اس کو پکڑ رہے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں حضور یہ جو جنت، یہ جو خوشہ آپ نے پکڑا اس کے ساتھ انگور کتنے ہیں؟ تو میرے سرکار نے فرمایا اگر وہ میں خوشہ زمین پہ لے آتا انگوروں کا، لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ انگور ختم ہی نہیں ہونے۔
اختیار یہ ہے کہ زمین پہ کھڑے ہیں اور ساتوں آسمان پتہ کہاں پہ ہے. یہ پہلا آسمان 500 سال کا رستہ, پھر اس آسمان کی موٹائی 500 سال کا رستہ, پھر دوسرا آسمان, پھر اس کی موٹائی, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آگے سدرۃ المنتہا, آگے جنت ماوا, جنت خلد, جنت نعیم, جنت علیین, جنت دار المقامہ, آگے جنت الفردوس. اوپر جا کے وہاں اس مقام پہ حضور یہاں پہ کھڑے ہوئے. اختیار یہ ہے کہ حضور انگوروں کے خوشے کو پکڑ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں لے آؤں تو لا بھی سکتا ہوں. یہ حضور کا اختیار ہے, تو خلد کیسے نہیں آ سکتا. مجھے نا یہ بڑا لطف آیا آپ کے شعر کا. ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. حضور مدینہ طیبہ میں کھڑے ہیں اور سرکار نے جی میں نے بتا دیا, تو ایسے حضور نے اپنا دست مبارک اٹھا کے جنت کے خوشوں کو پکڑ لیا. فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا, حضور فرماتے ہیں میں نے وہ لے لیا, اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. کتنی دور ہے وہ خوشہ؟ جنت الفردوس میں, کروڑوں اربوں خربوں کلومیٹر دور. آپ کھڑے ہوں یا میں کھڑا ہوں, آپ 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ کسی کا قد ہوگا, آپ اپنا بازو اوپر کریں تو 2 فٹ اوپر چلا جائے گا, یا کسی کا 3 فٹ اوپر چلا جائے گا. اتنا ہی بلند ہو سکتا ہے بازو, مگر میری اور آپ کی نظر کہاں تک چلی جائے گی؟ پہلے آسمان کے ستارے دیکھ سکتی ہے, سورج دیکھ سکتی ہے, چاند دیکھ سکتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جس کا بازو 2 فٹ اونچا چلا جائے, بات سمجھیے گا, جس کا بازو 2 فٹ اونچا چلا جائے اس کی نظر تو آسمان تک چلی جاتی ہے. نہیں سمجھے؟ جس کا بازو 2 فٹ اونچا جائے میرا اور آپ کا, تو اس کی نظر وہ آسمان تک چلی جاتی ہے. تو یارو جس کا بازو جنت الفردوس تک چلا جائے اس مصطفیٰ کی نگاہ کہاں تک جاتی ہو؟ یا علی علماء اہل سنت. جن کا بازو 2 فٹ اوپر جائے اس کی نگاہ آسمانوں تک چلی جائے, تو پھر جن کا بازو جنت الفردوس تک چلا جائے ان کی نگاہ میں یہ سارے غلام نہ ہوں گے؟ کیوں نہ ہوں گے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں, یہ تو تب ہے نا جب حضور زمین پہ تشریف فرمائے مدینہ طیبہ میں, جب معراج کی رات میرے آقا عرش سے بھی اوپر ہوں گے, اس وقت سرکار کے بازو کہاں گئے ہوں گے اور سرکار کی نگاہ کہاں پہنچی ہوگی. یہ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. یہ دیوانے حضور کی نگاہ میں رہتے ہیں, حضور کے چاہنے والے. امام جزولی یہی بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ سعادت الدارین ایک کتاب ہے, حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑی ہستی گزری. اور اس طرف بر صغیر میں جس مقام پہ حضرت سیدنا شیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی ادھر آپ تھے, تو ادھر خطہ عرب میں یہی کام اور یہی فکر حق حضرت جناب علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ, اسماعیل یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ, آپ ادھر یہی فکر زندہ کر رہے تھے. تو آپ نے یہ کتاب لکھی سعادت الدارین, موقع ملے تو یہ ضرور پڑھیے گا. اس میں ایک بڑی خاص بات ہے, اس میں نا 40 نسخے بیان کیے گئے. اس کی پہلی جلد میں دیدار مصطفیٰ کے 40 نسخے. اچھا میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں امام جزولی ایک مرتبہ اپنے مدرسہ میں موجود تھے, عشاء کی نماز کا وقت تھا. انہوں نے دیکھا ایک بندہ آ کے نماز پڑھ رہا ہے, نوجوان, بڑا خوبصورت حسین و جمیل ہے, مگر اس پہ سفر کے اثرات ہیں. یوں لگتا ہے جیسے مسافر ہے, ایک بیگ بھی اس کے ساتھ ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس دن ہمیں بادشاہ وقت کی طرف سے دعوت آئی تھی کہ آج عشاء کے بعد ہمارے دربار میں امیر شہر کے ہاں محفل پاک ہے, تو بھئی آپ نے وہاں آنا ہے اور اپنے مدرسے کے تمام طلباء ان کو بھی لے آنا ہے. تو وہیں پہ محفل پاک ہوگی اور وہیں پہ ذکر مصطفیٰ ہوگا اور پھر اس کے بعد لنگر بھی ہوگا. امام جزولی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ٹھیک ہے بھئی بچوں کو میں نے کہا بھی سارے اکٹھے ہو جائیں, ابھی ہم نے جانا ہے, تو حاکم شہر کے ہاں خوبصورت محفل پاک ہے, وہاں پہنچنا ہے. تو جب کہتے ہیں میں نکلنے لگا تو میں نے دیکھا وہ نوجوان ایک نیا نوارد وہاں پہ مسجد میں بیٹھا ایک مقام پہ کچھ پڑھ رہا ہے.
میں نے سوچا مسافر ہے، کسی اور شہر سے آیا ہوا ہے، اسے ساتھ لے چلتے ہیں، اور لگتا ہے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا، تو چلے وہاں محفل بھی سنے گا، ساتھ لنگر بھی کھائے گا۔ آئیں جی ہمارے ساتھ چلیں جناب، آپ مسافر لگتے ہیں تو بیگ ادھر رکھ دیں، وہاں سے محفل پاک کے بعد کھانا کھا کے پھر آپ آ کے بیٹھ جانا۔ تو اس نوجوان نے، امام کہتے ہیں، میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے حضرت آپ جائیں اور جا کے آپ بادشاہ وقت کے ہاں ان کے محل میں جا کے دعوت کھائیں، اور میں یہاں بیٹھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہوں، میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، مجھے آپ یہی کام کرنے دیں۔ آپ نے کہا یار آپ مسافر ہیں، کھانا آپ نے کھایا نہیں ہے، آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ چلیں، وہاں چلیں، کھانا کھا کے آپ آ جانا، وہاں بھی چلیں، آپ ذکر کرتے رہنا۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی بادشاہوں کا کھانا آپ کو مبارک، میں ادھر بیٹھ کے درود و سلام پڑھتا ہوں، مجھے آپ درود و سلام پڑھنے دیں۔ امام کہتے ہیں میں نے انہیں پھر تیسری مرتبہ کہا، میں نے کہا نہیں یار میرے طالب علم بھی جا رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا چلو بھائی، اگر آپ اتنے ہی زیادہ میرا آپ کو خیال ہے تو پھر ایسے کرنا، آپ محفل میں چلے جائیں، آپ وہاں بیان کریں، آپ لنگر وغیرہ کریں، جب آنے لگیں تو ایک روٹی پہ تھوڑی سی دال رکھ کے میرے لیے لیتے آنا، میرے لیے وہی کافی ہوگی۔ تو میں اتنی دیر میں یہاں بیٹھ کر میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے درود و سلام پڑھنے لگا، اور میں جب وہاں محفل میں پہنچا، وہاں پہ بیان ہوئے، تقریریں ہوئیں، آخر میں لنگر شریف ہوا۔ سعود صاحب ادھر بھی ہوگا نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، بس 2-4 منٹ کا اور انتظار رکھ، اس کے بعد انشاءاللہ درود و سلام پڑھتے ہیں بھی انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی ضروری ہے جی، یہ لنگر جو ہے نا ہماری محافل کا یہ خاصہ، یہ بھی ضروری ہے، اور اس لنگر کی روحانی برکتیں جو ہے نا، اس سے پتہ نہیں کتنے امراض دور ہوتے ہیں، کیونکہ سرکار کا نام آ جاتا ہے نا، اس پہ حضور کا ذکر شامل حال ہو جاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے اسے کہا چلے بھی ٹھیک ہے، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں، میں تو بھائی جا رہا ہوں، آپ چلے گئے۔ امام فرماتے ہیں میں بادشاہ کے وہاں دربار میں، ہم نے وہاں پہ ذکر کیا، محفل کی، بیانات ہوئے، نعتیں پڑھی گئی، آخر میں پھر کھانے کا دور چلا، کئی قسم کا کھانا کھاتے رہے۔ کہتے ہیں اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، اگر کچھ یاد آیا بھی تو میں نے کہا یہ مناسب نہیں لگتا کہ میں ایک عالم دین ہوں اور میں یہاں سے اس طرح ایک روٹی کے اوپر دال لے کے جاتا ہوا، یہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں تو آ گیا۔ جب میں آیا مسجد میں تہجد کے وقت پہنچا، دیکھا تو وہ نوجوان اسی طرح بیٹھا حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ کھانا ہم نے گھر بنایا نہیں تھا، بچوں نے بھی ادھر ہی کھا لیا تھا۔ وہ کہتے میں بڑا پریشان ہوا، خیر میں نے کہا بھائی اب تو رات گزر گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ کہتے میں بھی اپنے اوراد میں مشغول ہو گیا۔ نماز فجر جب میں نے جماعت کروائی تو فجر کی نماز اس نے میرے ساتھ آ کے جماعت میں وہ شامل ہوا۔ نماز کے بعد میں نے دیکھا تو پھر وہ چپ کر کے درود و سلام پڑھنے لگا۔ میں گھر گیا، میں نے تھوڑا سا پریشان ہوا، بھی اس کے لیے بیچارہ ساری رات کا بھوکا، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز مجھے لے کے آنی چاہیے تھی۔ تو چلو ٹھیک ہے اب ناشتہ تیار کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے ناشتے کے لیے کہا کہ بھئی تیار کرو گھر میں، تو اتنی دیر میں کہتے ہیں مجھے رات کے جاگے ہوئے تھے، اور خطیبوں کے پاس وہی وقت ہوتا ہے، یہ مفتی صاحب اللہ انہیں سلامت رکھیں، یہ صبح بھی پڑھاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں سو گیا، اور جیسے ہی سوا تو آرام کیا میں حالت نیند میں، تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ایک طرف جا رہے ہیں، تو میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ بہت بڑا ایک خوبصورت حال ہے، اور اس میں کرسیاں سجی ہوئی ہیں، نورانی صورتیں وہاں جلوہ گر ہیں۔ ان کے نورانی چہرے دیکھتے دیکھتے جب میں آگے پہنچا تو دیکھا درمیان میں ایک بہت بڑی شاہی کرسی لگی ہوئی ہے، اور اس پہ بڑی ہی نورانی ہستی جلوہ گر ہے۔ تو ان کے حسن کو دیکھ کے میں سب کچھ بھول گیا۔ تو مجھے ساتھی نے جو میرے قریب تھا اس نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا یار یہ چہرے بڑے نورانی اور ان میں یہ ہستی نور علی نور، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ عام مجلس نہیں ہے، یہ سارے انبیاء کرام، یہ سب انبیاء ہیں، اور ان میں یہ جو ہستی جن کا تو کہہ رہا ہے یہ امام الانبیاء ہے۔
اللہ کرے کوئی رات ایسی بھی آئے زندگی میں ان کریموں کی بارگاہ میں حاضری ہو تو کہا یہ سب انبیاء کی مجلس ہے اور یہ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات ہے. تو وہ کہتے ہیں میں دیکھنے لگا تو سرکار کی توجہ ہو گئی. حضور نے دیکھا ایک نگاہ مجھے, اور جب سرکار کی نگاہ ہو جائے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان آپ کہتے ہیں, یہ مواجہ شریف پہ کھڑے ہو کے آپ نے یہ کہا تھا, قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل ہزار کج, قسمت میں لاکھ پیچ ہوں ہے آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی لبوا ہے, آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں لبوا ہے, آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں. دیدار کی جھلک جنت نہ دے تیری رؤیت ہو خیر سے, اس گل کے آگے کس کو ہوس برگوبر کی ہے, کس کو بر. تو آپ کہتے ہیں جس وقت حضور کا دیدار ہوا نا تو سرکار نے مجھے اشارے سے قریب بلایا. امام فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں قریب پہنچا تو سرکار نے فرمایا, حضور نے فرمایا حضرت صاحب آپ کی مسجد میں ہمارا ایک دیوانہ آیا ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک اسے کھانا بھی نہیں پوچھا. آپ کی مسجد میں ہمارا ایک غلام آیا ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک اسے کچھ بھی نہیں کھلایا پلایا. تو آپ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. وہ تو بہت بڑے مقام پہ تھا, دوڑتا ہوا. وہ کہتے ہیں میں اس کے پاس پہنچا, مسجد میں دیکھا تو مجھے وہ مسجد میں نہ ملا. تو میں بھاگتا ہوا, میں نے کہا مجھے کہیں سے مل جائے. تو میں اپنی بستی سے باہر نکلا تو دور میں نے دیکھا نا تو وہ اپنا بیگ کندھے پہ رکھے وہ دیوانہ اسی طرح جا رہا تھا. تو دوڑتے دوڑتے میں نے جا کے اسے پکڑ لیا. میں نے کہا اللہ کے بندے کدھر جا رہے ہو, ادھر ناشتہ تیار ہو رہا ہے آپ کا, تو آپ آئیں مہربانی کریں میرے پاس کھانا. اس نے آپ کہتے ہیں میری طرف نا گھور کے دیکھا, سخت نظر سے ذرا دیکھا اور مجھے کہنے لگے وہ نوجوان وہ عاشق کہنے لگا 1,24,000 کم و بیش انبیاء سارے آئیں, پھر امام الانبیاء بھی آئیں, وہ تجھے آ کے ایک روٹی کی سفارش کریں, پھر تو روٹی پکائے. اتنی مہنگی روٹی ہم نہیں کھاتے. 1,24,000 انبیاء آئے اور امام الانبیاء بھی آئے اور پھر آ کے تجھے سفارش کریں اور پھر تو روٹی لے کے آئے. تو بھائی اتنی مہنگی روٹی ہم نہیں کھاتے, وہ خود ہی کھاؤ. تو اتنی سخت نظروں سے میری طرف دیکھا تو وہ کہتے ہیں میری جان نکل گئی ایسے لگا, اور وہ واپس نہ پلٹے اور چلے گئے. امام فرماتے ہیں مجھے 20 سال ہو گئے, 20 سال سے میں اس مرد حق کو تلاش کر رہا ہوں. مجھے وہ نہیں ملا کہ وہ کہاں ہے. کاش وہ شہباز مجھے مل جائے, میں اس کی خدمت کروں, مگر وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. دوستو درود پڑھنے والا کہیں ہو, حضور کی ذات سے محبت کرنے والا شرق میں ہو یا غرب میں, شمال میں ہو جنوب میں, جہاں بھی بیٹھ کر وہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا رہے, وہ ہر وقت نگاہ مصطفیٰ میں رہتا ہے اور سرکار اسے اپنا فرماتے ہیں. تو آج یہ جو 63 روزہ اور 69 روزہ یہ محافل ہیں, ان سب کے آخر میں میں تمام احباب سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا, خود بھی اور اپنے بچوں کو پہ درود و سلام پہ محبت پہ لگائیں. اور ایسی کتابیں قبلہ مفتی صاحب سے ہمارے علماء اسلام یہاں موجود ہیں, ان کے ساتھ آپ کنسلٹ کر کے حضور کی سیرت کی باتیں, حضور کی صورت جماعت پہ بھی انہوں نے اس جمعے پہ پابندی لگا دی وہاں پہ. تو یہ پیچھے کیا چل رہا ہے, کس سینیریو میں, یہ وہ دجالی قوتیں ہیں جو اس وقت فعال ہو چکی ہیں. اس وقت انتہائی ضرورت ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کو اسلام پہ ثابت قدم رکھنے کے لیے حضور کی ذات سے جڑ جائیں, اور جڑنے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ جڑنا ہے تو قرآن مجید کے ساتھ جڑیں. اور قرآن مجید کے ساتھ کیسے جڑیں گے, قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ جڑیں, اپنے اداروں کے ساتھ جڑ جائیں.
جائیں، اپنے نسلوں کا، اپنے بچوں کا ان اہل حق کے ساتھ رابطہ کریں، اور اہل بیت اطہار اور اصحاب کبار اور اولیاء کبار، ان کے درمیان یہ جو فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں، تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے بچیں اور وہی صحیح طریقہ جو ہمارے اکابرین نے دیا ہے اسی کو اختیار کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ اس پوری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے جس شعر کا حکم دیا گیا آخر میں وہ پڑھ کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا، تیرے چہرے کو اے آقا میں ہر پل دیکھتا ہوتا، میں بچوں میں یتیم ہوتا اور پھر دن عید کا ہوتا، میں بچوں میں یتیم ہوتا اور پھر دن عید کا ہوتا، لگاتا تو مجھے سینے میں جی بھر کے ہنسا ہوتا، فلک پر چاند میں ہوتا اور آپ ہوتے پنگھوڑے میں، جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں جھک گیا ہوتا، تمنا تھی میرا بچپن اگر ہوتا تو یوں ہوتا، تیرے آقا نواسوں سے گلی میں کھیلتا ہوتا۔ اور آخری شعر، صدیق اکبر کی آنکھوں میں جو آنسو تھا وہ میں ہوتا، صدیق اکبر کی آنکھوں میں جو آنسو تھا وہ میں ہوتا، تیرے رخسار پر آقا عقیدت سے گرا ہوتا، یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں